ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وأنفقنا وهادينا ومنصورنا ومولانا محمدا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم عزیز دوستو بزرگوں، حدیثہ رمضان المبارک کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ رمضان مبارک ایک نیکی کا سیزن ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نیکیوں کے باؤ بڑھا دیتے ہیں. بعض وہ زمانہ یا بعض وہ مقامات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمانے کی وجہ سے، اس وقت کی وجہ سے اور بعض مرتبہ اس مقام کی وجہ سے عمل کا باؤ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھنے کا ثواب اپنی محلے کی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27-28 گنا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے وہی نماز اگر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کے برابر، اور وہی نماز اگر مکۃ المکرمہ کے اندر مسجد حرام کے اندر پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مقام، جگہ کی وجہ سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے بعض زمان وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر، اس پیریڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نیکی کے اور عمل کے باؤ کو بڑھا دیتا ہے. جیسے رمضان ہے کہ اس کے اندر نفل عمل کرتا ہے آدمی تو اس کو فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. لیکن اصل ہے اس کو وصول کرنا. یہ نیکیوں کی سیزن ہے لیکن اس رمضان کو اور نیکیوں کی سیزن کو وصول کرنا یہ اصل ہے. کہ جیسے پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آدمی کی کام کی مشغولی اس کے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تھی. جیسے پہلے سائیکل ہوتی تھی، اکثر لوگ سائیکل وغیرہ پھیرا کرتے تھے، اس پر ان کا وقت کیا ہے، جیسے 5 کلومیٹر ان کو جانا ہوتا تھا تو جو ہم بائک لے کے یا گاڑی لے کے ہم جو 5 کلومیٹر ہم فاصلہ طے کریں گے، جتنی منٹ کے اندر کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ سائیکل سے کرے گا آدمی. اس کا وقت بچتا ہے. اسی طریقے ایسے بہت سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو بہت ساری سہولتیں مہیا ہیں اور بہت سارا وقت اس کا بچ جاتا ہے. اب اس اوقات کو اللہ رب العزت کی رضا کے اندر گزارے، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل معنی رکھتا ہے. وقت کو گزرنے والا ہے
جیسے برف ہے وہ تو پگھلتا ہے، اسی طریقے سے وقت گزر جائے گا. آدمی نیکیوں کے ساتھ گزارے یا بغیر نیکیوں کے ساتھ گزارے، اس کا وقت تو گزرنے والا ہی ہے. اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آدمی لگانے کی جگہ پر وقت نہیں لگاتا تو نہ لگنے کی جگہ پر آدمی کا وقت لگ ہی جاتا ہے. یہ طے شدہ بات. اس لیے گزشتہ بھی کہا تھا یہ مغفرت کا مہینہ ہے جس کے اندر 4 چیزوں کا اہتمام میں نے بتلایا تھا، جس کے اندر ہمارے علماء کرام عربی کے اندر کہ شہر الصیام، شہر القیام، شہر التلاوہ یا شہر القرآن. شہر الصیام، شہر الصیام، شہر القرآن اور سہل صلۃ الارحام ہے. 4 چیزیں.